مدین جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال گزارے، یہ اس وقت سعودی عرب کے شہر تبوک کے مغرب میں واقع ہے، جس جگہ بنی مدیان قوم شعیب آباد تھی۔ وہ جگہ آج کل البدا کے نام سے مشہور ہے۔ قرآن پاک میں مدین کا ذکر 2 سبب سے آتا ہے۔ اول حضرت شعیب علیہ السلام اور دوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے۔ سورۃ میں اہل مدین میں چند سال رہا، پھر اے موسیٰ تو ایک اندازہ پر آیا۔ سورۃ القصص میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین کی طرف چلے، انہوں نے کہا شاید میرا پروردگار مجھے راہ راست دکھائے، اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچے تو وہاں پہ لوگوں کو پانی پلاتے ہوئے پایا۔ مدین سے مراد وہ شہر ہے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ اس شہر کو مدین بن ابراہیم کی طرف منسوب کیا گیا تھا۔ مصر اور مدین میں 8 دنوں کی مسافت تھی۔ اس شہر پر فرعون کی حکمرانی نہیں تھی۔ مدین بستی حقیقت میں حجاز کی حدود کے اندر ہے، کیونکہ جزیرہ نما عرب میں خط بحر کے اندر کا سارا علاقہ داخل ہے، اور مدین ساحل پر واقع ہے۔ یہاں پر وہ چٹان نظر آتی ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تھا جب وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریوں کے ریوڑ کو پانی پلانے لائے تھے۔ اس جگہ پانی افراد سے ہے۔ بستی میں اوزان، پیمانے اور لوگوں کے رسم و رواج شام والوں کی طرح ہیں۔ مشہور مورخ یاقوت لکھتے ہیں مدین آل شعیب علیہ السلام کا شہر ہے، جو تبوک سے 6 کوس بحر کلزم کے کنارے پر واقع ہے۔ یہ تبوک سے زیادہ بڑا قصبہ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے آپ علیہ السلام کو اس شہر کی جانب جانے کی ہدایت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہ تو یہ شہر اس سے پہلے کبھی دیکھا تھا اور نہ ہی اس کا راستہ جانتے تھے۔ کوئی سواری بھی پاس نہیں تھی، راستے کا کوئی خرچ اپنے پاس نہیں تھا۔ صرف درختوں کے پتوں پر گزارا کر کے آپ علیہ السلام نے راستے کی مسافت کو طے کیا۔ راستہ دکھانے کے لیے اللہ نے آپ علیہ السلام کی معاونت کے لیے جبرائیل امین علیہ السلام کو مقرر فرمایا۔ فرعونی لوگ آپ علیہ السلام کو تلاش کرتے رہے، لیکن آپ علیہ السلام کو تلاش نہ کر سکے، کیونکہ مدین کو جانے والے 3 راستے تھے۔ آپ علیہ السلام نے درمیانی راہ کو اختیار کیا، اور وہ دوسرے راستوں پر آپ علیہ السلام کو تلاش کرتے رہے۔ جب اللہ آپ علیہ السلام کی حفاظت کر رہا تھا تو وہ آپ علیہ السلام کو تلاش کر بھی کیسے سکتے تھے؟ اہل تفسیر نے لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے تو کھانے کے لیے آپ علیہ السلام کو صرف درختوں کے پتے اور سبزیاں ہی ملی۔ انہیں کو کھاتے کھاتے آپ کو اجابت بھی سبز ہونے لگی، اور مدین پہنچے تو آپ علیہ السلام کے ناخن گر چکے تھے۔